بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ محترم حاضرین و ناظرین، آج کی اس سیشن میں ہم اہل تشیع کے کتب احادیث کا اور ان کے اصول حدیث کے حوالے سے ایک تحقیقی اور تنقیدی جائزہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم حدیث کی بات کریں تو جب ہم حدیث کی بات کرتے ہیں تو فوراً ہمارے قلوب و اذہان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ لیکن جب ہم حدیث کی بات کرتے ہیں تو حدیث کے مترادفات کے طور پر سنت، روایات، حکایات، خبر، اثر، یہ چیزیں حدیث کے مترادفات ہیں۔ حدیث کے اندر محدثین نے باقاعدہ اصول حدیث وضع کی ہے اور روایتاً درایتاً اس پر جرح کی ہے۔ یعنی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے لوگوں نے اپنے بہاف پہ انیشیٹو لے کر کوئی بات کی ہے، تو یہ جو روایت ہے یہ بالمعنی ہم تک منتقل ہوئی ہے۔ اس وجہ سے یعنی قرآن مجید کی حیثیت یہ ہے کہ وہ نسل در نسل منتقل ہوئی اور لفظ باللفظ منتقل ہوا۔ اس وجہ سے قولی اور عملی تواتر کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ لیکن جہاں روایت کی بات ہے تو احادیث مبارکہ جو ہیں وہ لوگوں نے رسول اللہ کی سنی ہوئی باتوں کو قال قال رسول اللہ کہہ کر آگے منتقل کیا۔ اب اس بحث قطع نظر ہم اہل تشیع کے کتب پر تبصرہ کریں گے۔ جب ہم اہل تشیع کی کتب احادیث کا جائزہ لیتے ہیں تو اہل تشیع کے ہاں 4 احادیث کی بنیادی کتب ہیں جنہیں کتب اربعہ بھی کہا جاتا ہے اور کتب صحاح اربعہ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح اہل تسنن کے ہاں صحاح ستہ کے نام سے 6 کتابیں مشہور ہیں، اسی طرح اہل تشیع کے ہاں 4 بڑی کتابیں ہیں جو معتبر مانی جاتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی کتاب الکافی ہے، دوسری کتاب من لا یحضرہ الفقیہ، تیسری کتاب الاستبصار اور چوتھی کتاب تہذیب الاحکام ہے۔ اگر ہم ان 4 کتب کے بارے میں اگر ان کی مختصراً دلچسپ معلومات نکالیں تو یہ جو الکافی ہے، الکافی کے اندر 2 مزید برانچز ہیں، اصول کافی اور فروع کافی۔ اصول کافی جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 5 جلدوں پر مشتمل ہے اور اس کی سب سے جو بڑا باپ ہے چیپٹر ہے وہ امامت کے موضوع پر پوری 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ایک پوری جلد کتاب الحجت، ایک جلد میں آدھا اور دوسری پوری جلد میں۔ الکافی کی تعریف کی ہے رئیس المحدثین ثقۃ الاسلام کہتے ہیں۔ اہل تشیع کے ہاں ان 2 القابات کے نام سے مشہور ہیں، ابو جعفر محمد یعقوب کلینی علیہ الرحمہ۔ آپ نے الکافی 320 ہجری میں الکافی کی تدوین تکمیل ہوتی ہے اور اس کتاب کو کمپائل ہونے میں یعقوب کلینی علیہ الرحمہ کو 20 سال کی مدت لگی۔ یہ دور بنتا ہے 11ویں امام حضرت امام حسن العسکری علیہ السلام کا دور۔ یعنی اس کتاب کی کمپائلیشن کمپلیٹ ہوئی اہل تشیع کے نزدیک غیبت صغریٰ کے زمانے میں۔ یعنی ان کے نزدیک حضرت امام مہدی 12ویں امام جو ہیں وہ کسی غار میں چھپے ہیں یا اوپر اللہ کی طرف گئے ہوئے ہیں اور قیامت کے قرب قیامت انہوں نے واپس زمین پر آنا ہے اور عدل و انصاف قائم کرنا ہے۔ تو 5 سال کی عمر میں وہ غیبت میں چلے گئے۔ تو اسی وقت جو شارٹ ٹائم پیریڈ ہے جس میں ان کے کچھ نائبین امام کے توسط سے امت تک میسیج پہنچایا کرتے تھے، تو اس زمانے کو غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ تو اس کتاب کی جو تکمیل ہے تدوین وہ اسی غیبت صغریٰ کے دور میں کمپلیٹ ہوئی ہے۔
اور اس کتاب کے حوالے سے ایک بات مشہور ہے کہ امام زمانہ امام محمد مہدی علیہ السلام نے اس کتاب کے حوالے سے کہا تھا کہ ھذا کأف لشیعتنا، یعنی میرے شیعوں کے لیے کتاب کافی ہے۔ اس کتاب کی اردو ترجمہ کیا ہے مولانا ظفر صاحب نے، مفسر قرآن بھی ہیں۔ تو وہ اس کتاب کے مقدمے کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے جو امام زمانہ سے منسوب ہے یہ بالکل جھوٹی اور من گھڑت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اب ہم الکافی کی اگر روایتوں کی تعداد کا جائزہ لیں تو الکافی کے اندر ٹوٹل 16,199 احادیث اس کے اندر موجود ہیں۔ اب اس میں سے اہل تشیع محدثین کے نزدیک ٹوٹل 9,450 یعنی 50% سے ابو روایتیں ایسی ہیں جو ضعیف ہیں، اور باقی 5,072 حدیثیں صحیح ہیں، 144 حسن احادیث ہیں، موثق 1,116 اور قوی 302 احادیثیں موجود ہیں۔ اسی طرح اب یہ 320 ہجری میں لکھی گئی ہے، اور اس 320 ہجری میں لکھی گئی اس کتاب کا اگر ہم تنقیدی جائزہ لیں تو پیغمبر اسلام کے دور سے اگر ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو بہت زیادہ اس کے اندر گیپ آ جاتا ہے۔ اہل تسنن کی جو مین سٹریم کی جو بنیادی کتابیں ہیں جنہیں اصح الکتاب کہتے ہیں، تو اہل تشیع کے ہاں بھی الکافی کا اصح الکتاب بعد از قرآن درجہ ہے۔ تو اس کی کمپائلیشن 320 ہجری میں ہوتی ہے۔ تو یہ جو کتاب چوتھی اور پانچویں صدی ہجری میں تقریباً کمپلیٹ ہوئی ہے، اور اس کی بنیاد ظاہر سی بات ہے جب اتنے دور عرصے کا گیپ آتا ہے تو یادداشت، روایت، حافظے اور قیل و قال کی بنیاد پر تحقیق کر کے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ تو الکافی یعنی 12ویں امام کے زمانے میں اس کی کمپائلیشن ہوتی ہے۔ اگر ہم اہل تشیع کے یا اوورآل عالم اسلام کے حدیث کے تاریخ کا اگر ہم جائزہ لے لیں تو یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو چھٹے امام ہیں، جن کی وفات 148 ہجری میں ہوئی تھی، تو انہوں نے 140 ہجری میں اپنے ہزاروں شاگردوں کی مدد سے 400 احادیث کی کتب انہوں نے لکھوائی تھی، شاگردوں نے لکھی تھی۔ اس پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے باقاعدہ اپنا دستخط بھی کیا تھا، مہر امامت وہاں پہ ثبت فرمایا تھا۔ اسے اصول اربع مئتہ کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن امت کی بدقسمتی ہے کہ ابن عباس نے اس علمی سرمایہ کو جلا دیا، ختم کیا، اور اس وقت ہمارے پاس وہ موجود نہیں ہے۔ اب ہم اگر اسی اصول اربع مئتہ کا تقابل کریں ان 4 کتب کے ساتھ تو الکافی 320 ہجری میں لکھی گئی، اصول اربع مئتہ 140 ہجری میں لکھی گئی۔ تو اصول کافی اصول اربع مئتہ کے 180 سال بعد لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد من لا یحضرہ الفقیہ کا نمبر آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی فقیہ نہ ہو تو اس کے لیے کتاب کافی ہے۔ اور من لا یحضرہ الفقیہ الکافی کے 50 سال بعد لکھی جاتی ہے، یعنی 370 ہجری میں۔ اور اس طرح اصول اربع مئتہ کا اگر ہم کمپیریزن کریں تو 230 سال بعد بنتا ہے۔ اسی طرح تہذیب الاحکام 440 ہجری میں لکھی گئی، اس کی اور اصول اربع مئتہ کے درمیان جو گیپ ہے وہ 300 سال بنتی ہے۔ اور الاستبصار 450 ہجری میں لکھی گئی ہے، اور وہ اصول اربع مئتہ کے 310 سال بعد لکھی گئی ہے۔ اب یہ 4 کتب اربعہ کا جو اہل تشیع کی مین سٹریم کتاب ہے، اس کا اصول اربع مئتہ کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ کمپیریزن کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔
اب ہم یہ اہل تشیع کی 4 کتب کے حوالے سے چند سرسری معلومات آپ لوگوں کے سامنے گوش گزار کیا۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور جو ہے وہ بنو امیہ کے زوال کا اور بنو عباس کے عروج کا دور ہے۔ تو اس دورانیے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو دعوت کا کام، درس و تدریس قرآن و سنت کا کام کرنے میں کافی ٹائم مل گیا، اور اسی درس و تدریس قرآن و سنت کی ابتدا کی تھی امام زین العابدین علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر سے، اور امام زین العابدین علیہ السلام کو مؤسس درس و تدریس قرآن و سنت بھی کہا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ اب ہم کتب سے ہٹ کے اب اصول حدیث کی طرف تھوڑا سا ہم اصول حدیث کا جائزہ لیتے ہیں، تو اصول حدیث کے اندر اب جب ہم حدیث کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر اس کی ڈیفینیشن کی جائے تو ڈیفینیشن میں اہل تسنن اور اہل تشیع کی ڈیفینیشن میں بھی بہت بڑا فرق ہے۔ پہلا اب اہل تشیع کی حدیث کی 2 تعریفیں کرتی ہے اہل تسنن، یعنی ایک تو اہل تسنن اور اہل تشیع کے درمیان مشترک ہے، وہ یہ کہ اقوال رسول، افعال رسول، تقاریر رسول، اس کو دونوں فرقے وہ حدیث کہتے ہیں۔ لیکن اہل تشیع کے ہاں ایک زائد چیز یہ آتی ہے کہ وہ 12 ائمہ کے اقوال و فرامین اور تقاریر کو بھی حدیث سمجھتے ہیں، یعنی جو حجت، جو حیثیت، جو اتھینٹسٹی رسول اللہ کے قول کی ہے، وہی حیثیت، وہی حجت باقی 12 ائمہ کی ہے۔ یعنی قال امام جعفر یا قال علی رضا اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل تشیع کے جو کتب 4 ہے یہ تالیف ہوئی ہے۔ اب کتب 4 اسی کے مطابق، اور اس کے اندر 80 سے 90% روایتیں یا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے یا امام محمد باقر کی حدیث ہے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بھی بہت کم حدیثیں ہیں، اور ایون کی امام علی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے بھی حدیثیں بہت کم منقول ہیں، اور اس کی سب سے بڑی جو باب ہے وہ امامت کے موضوع پر ہے۔ اب ہم حدیث کی ڈیفینیشن کے بعد حدیث، اصول حدیث کے اوپر آئیں تو اہل تشیع محدثین کے ہاں حدیث کے تقسیم میں تھوڑا سا فرق ہے۔ متقدمین محدثین نے امام اثنا عشری کے ہاں ایک تو حدیث کی 2 تقسیم ہیں، حدیث کی 2 اقسام ہیں، وہ متقدمین اور متاخرین کے نزدیک دونوں برابر ہیں، یعنی ایک خبر متواتر اور دوسرا اخبار احاد۔ یہ چیز اہل تسنن کے ہاں بھی پائی جاتی ہے۔ خبر متواتر کی یا حدیث متواتر کی ڈیفینیشن اہل تسنن اور اہل تشیع میں ایک ہی ہے، یعنی خبر متواتر کی یہ تعریف کی جاتی ہے کہ کسی خبر کو ہر طبقے کے راویوں نے، یعنی ہر زمانے میں جن راویوں سے بیان ہوتی ہے، وہ اس قدر کثیر جماعت نے اس قول کو، اس خبر کو روایت کیا ہوگا کہ اس کی بہت سارے لوگوں کا کسی ایک بات پہ، ایک قول پہ جھوٹ بولنے کی طرف اجماع کرنا محال ہے۔ اس کو خبر متواتر کہا جاتا ہے۔ جب یہی چیز اب یعنی ایک کثیر تعداد روایت کرے تو وہ متواتر ہو گیا، لیکن ہر طبقے میں سے ایک راوی بیان کرے، جیسا کہ زیادہ تر حدیثیں اخبار احاد کے ہی طرح سے منتقل ہوئی ہے دونوں اہل تسنن اور اہل تشیع کے ہاں، تو اس کو ہم اخبار احاد کہتے ہیں۔ اب خبر متواتر دونوں کے ہاں بہت ہی کم ہے۔ اب اخبار احاد کی مزید تقسیمات کی گئی ہیں۔ اخبار احاد کی متقدمین محدثین اہل تشیع کے ہاں 2 اقسام ہیں، خبر صحیح اور خبر غیر صحیح۔
اور متاخرین نے اس کو تقسیمات میں تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا ہے، یعنی متاخرین محدثین اہل تشیع کے ہاں اخبار احاد کی 5 اقسام ہیں۔ جب ہم اب خبر صحیح متقدمین محدثین کے ہاں یہ ہے کہ ان کے پاس چونکہ ائمہ کے ادوار کا ان کے ساتھ قریب کا دور پڑتا ہے، یعنی جس طرح اہل تسنن کے ہاں صحابہ کرام کی جو حیثیت ہے وہ جو ائمہ اہل بیت ہیں ان کے جو صحابہ ہیں، یعنی ان کے دور کے ایک طرح سے محدثین تبع تابعین کی حیثیت رکھتے ہیں اہل تشیع کے ہاں۔ تو متاخرین جو محدثین ہیں وہ خبر کی 5 اقسام کرتے ہیں، اور روایت اور درایت پر رکھنے کا ان کے ہاں باقاعدہ اصول موجود ہے۔ تو خبر واحد کی 5 بنیادی اقسام ہیں: حدیث صحیح، حدیث حسن، قوی حدیث، حدیث قوی، حدیث موثق اور حدیث ضعیف، اور 6 نمبر پہ موضوع حدیث بھی آتی ہے۔ اگر ہم صحیح حدیث اگر ہم پڑھیں، یعنی صحیح کی ڈیفینیشن شرائط کیا ہے؟ صحیح حدیث یہ صحیح حدیث اہل تسنن کے ہاں ان کے 5 شرائط ہیں جن پر اترنے کے بعد اس کا درجہ سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے صحیح حدیث کا۔ اسی طرح اہل تشیع کے ہاں بھی سب سے اتھینٹک حدیث جو ہے وہ صحیح حدیث ہے۔ فرق دونوں کے شرائط میں فرق ہے، اہل تسنن کے ہاں 5 شرائط ہیں، اہل تشیع کے ہاں 3 شرائط ہیں۔ اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو راوی قول امام یا قول رسول بیان کر رہے ہیں اس کا جو چین ہے، سلسلہ سند ہے، وہ متصلاً بغیر ایک رکاوٹ کے متصلاً معصوم تک پہنچے، یعنی ائمہ اہل بیت میں سے کسی تک پہنچائے، یعنی سند متصل ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس ہر طبقے کے ہر راوی کا تعلق جو ہے وہ امامیہ اثنا عشری سے ہو، یہ انتہائی اہم لازمی شرط ہے ان کے یہاں۔